السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، دفع حاجات، مشکلات، تکالیف، آزمائشوں کے لیے استغفار۔ یہ ویڈیو ہر لحاظ سے سارے خاص ہے، لیکن اس کو ذرا سنیے گا۔ اس میں آخر پہ میں ایک خاص استغفار بتاتا ہوں جو ایک بزرگ کو خواب میں تعلیم ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ چند شخص امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ کسی نے پانی نہ برسنے کی شکایت کی، کسی نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، اور کسی نے دوسرے حاجتوں کے لیے کہا۔ امام حسن بصری نے سب کے جواب میں فرمایا کہ استغفار کرو، استغفار پڑھا کرو۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا حضرت، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے سب کو استغفار ہی کے لیے فرمایا؟ آپ نے انہیں آیتوں کو پڑھا اور فرمایا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اسی کو ارشاد فرمایا ہے، اور اگر پوری سورہ نوح پارہ 29 سوتے وقت پڑھ لی جائے تو نوجوانان کو کہتا ہوں احتلام سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، کوئی استغفار کرنا چاہیں تو جو آیاتیں میں نے پڑھی، یہ آیاتیں پوری سورہ نوح پڑھیں۔ جب ان آیاتوں کی طرف آ جائیں تو یہ آیاتیں 7 مرتبہ کم از کم پڑھی جائے، پھر اس کے بعد جو میں استغفار بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جو لوگ استغفار کرتے ہیں غفار، ان کی بخشش مغفرت ہوگی، آسمان سے میںہ بارش برسے گی، اولاد ہوگی، مال ہوگا، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، رزق کی فراوانی، تو ساروں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ اچھا، ایک بزرگ کو خواب میں ایک عارف باللہ ملے، برگزیدہ شخصیت ملے، تو رستے میں چل رہے تھے تو انہوں نے اس سے کہا کہ رزق کی فراخی کے لیے کوئی بتا دیجئے، آج کل تنگی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس نے مجھے لکھ کر دیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو اعمال میں تو پہلے سے تھے، لیکن ابھی خصوصی مانگنے پر تحفہ دیا گیا، اس نے شروع کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بمشکل گھنٹے 2-3 گھنٹے جو بھی تھا، 1-2 دن گزر گیا، تو وہ میری جو بھی حاجت تھی اللہ تعالیٰ نے کشاش و فراوانی عطا فرمائی، اور اللہ نے میرے حال پر رحم فرمایا۔ اسی طریقے سے جو اللہ والے ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، ذاکرین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے جب وہ آزمائش کے شکار ہو جاتے ہیں ہر حوالے سے، تو پھر کائنات میں جو رجال الغیب ہے یا جو برگزیدہ اشخاص ہے، نقیب الاولیاء ہے جناب خضر علیہ السلام، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، پھر وہ اللہ کے اذن سے ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو ڈسکرپشن میں استغفار کے متعلق انشاءاللہ نوٹ بھی بھیج دوں گا، تحریر، تو آپ جو بھی استغفار پڑھیں ان معاملات کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر خالص جو استغفار میں نے کہا، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، صبح شام 100 مرتبہ، تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی استغفار استغفر اللہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے کوشش کی ہے
کہ رجال الغیب کے جو ان کو نسخے ملے تھے، ان کی کشائش ہوئی تھی، ان کی تکالیف مصیبتیں رب نے رفع کی تھی بندگان خدا کے ذریعے، رجال الغیب کے ذریعے، صالحین کے ذریعے۔ تو اس پر اگر کوئی تردد میں، شک میں ہے، تو انہی کے لیے میں بتاتا ہوں کہ جو علامہ ابن تیمیہ یا ابن قیم، رجب حنبلی، عبدالعزیز بن باز، ابن عثمین، کرزاوی، ابن کثیر کے فکر کے ساتھ جن لوگوں نے نکاح کیا ہے، جڑنے والے لوگ ہیں، تو میں ان کو ایک کتاب سجیسٹ کرتا ہوں، کتاب الروح علامہ ابن قیم نے لکھی ہے، وہ پڑھیں کہ روح کیسے مدد کرتے ہیں، روح کیا ہے، تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ ابن تیمیہ خود شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے۔ تو یہ میرے پیچھے آوازیں آ رہی ہیں بالکل دیوار کے ساتھ، تو اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے دیں۔ تو میں مخلوق سے ادھر آ گیا اور ادھر بھی پھنس گیا، یہ پیچھے سے آوازیں ہیں، تو اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا محبت کا رستہ ہے، امن کا رستہ ہے، رشد کا رستہ ہے، ہدایت کا رستہ ہے، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ ہمارے ہاں نفرت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، ہم محبت اور امن کے سفیر ہیں۔ علماء کی قدر کرتے ہیں، مشائخ عظام کی قدر کرتے ہیں، پیران عظام کی قدر کرتے ہیں، اور ہم جو ہم فکر، جو ہم آہنگی نہ رکھنے والے مقاصد فکر کے علماء ہیں، وہ علمی اختلاف ہے، ان کو بھی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو بھی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہماری اپنی مذہب پہ آپ عمل کریں، اپنی مذہب پہ آپ عمل پیرا ہو، اپنے عقائد کو چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ تو بزرگان دین یاد رکھیں، بصد احترام جو بزرگان دین ہیں نا، صوفیہ، سلطان باہو، بابا فرید وغیرہ، خواجہ صاحب، شیخ عبد القادر جیلانی، عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، نہ وہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ اہل حدیث تھے، نہ اہل تشیع تھے، وہ نائب مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمدی المشرب تھے، احمدی المشرب تھے، اور جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول ہو جاتا ہے وہ تمام انسانیت کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ وہ تو ہندوؤں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت ہے نا، وہ صرف مسلمانوں کے لیے ولی رحمت نہیں ہوتا، وہ ہندوؤں کے لیے بھی ہے، سکھوں کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کا دین ان تک پہنچانا ہے۔ تو ولی جو ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا ذاکر ہوتا ہے، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے، وہ فتوہ زن نہیں ہوتے، وہ کفر، شرک، بدعت، وہ ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ کی دین کی طرف حکمت سے بلاتے ہیں، تدبر سے بلاتے ہیں، وہ یزکیم والحکمہ، اور بہترین اخلاق سے لوگوں کے قلوب اپنی طرف مسخر کرتے ہیں، متصرف باللہ ہوتا ہے۔ تو یہ کائنات اس طرح چلتا رہے گا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ بہت بزرگان دین ہے جو لوگوں کے قلوب پہ متصرف باللہ اور آج تک حکمرانی کر رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، جس ولی کی روح سے جو کام لے، جس بندے کی جو کام لے، انشاءاللہ وقت آنے پر وہ بھی میں انشاءاللہ جب تصرف کی بات آئے گی تو کچھ چند اولیاء کا میں انشاءاللہ ذکر کروں گا جو ایتھنٹک مستند لوگ ہیں، کیسے مدد کرتے ہیں روح۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔